حکیم سنائی کا روحانی سفر، تبدیلی کا ایک غیر معمولی واقعہ۔ تحریر تاج بہادر تاج۔ خراسان کے سرسبز و شاداب علاقے میں، جہاں علم و ادب کی محفلیں سجی رہتی تھیں، ایک ذہین اور خوددار شخص حکیم سنائی غزنوی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ اپنے وقت کے بہترین شعراء میں سے ایک تھے، جن کی زبان میں بلا کی فصاحت اور انداز میں دلکشی تھی۔ دربار غزنوی کے خاص الخاص درباریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور سلطان بہرام شاہ غزنوی ان کی کلام کو بے حد سراہتے تھے۔ سنائی اپنی دانشوری، حاضر جوابی اور قصائد گوئی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں مقبول تھے۔ ان کی شاعری میں دنیاوی محبت، فلسفہ اور زندگی کے بظاہر خوبصورت مگر فانی پہلوؤں کا رنگ غالب تھا۔ مگر تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی رقم کر رکھا تھا۔ ایک دن حکیم سنائی اپنے شاہی قصیدے کی تکمیل میں مصروف تھے، جو انہوں نے سلطان بہرام شاہ کی شان میں لکھا تھا۔ یہ قصیدہ انہیں بہت عزیز تھا، کیونکہ اس کے صلے میں انہیں بیش بہا انعامات کی امید تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر دربار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وقت سے پہلے قصیدہ سلطان کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ راستے میں ایک دیوانہ، جو شہر میں لالا گرا کے نام سے مشہور تھا اور اپنی حاضر جوابی اور بے باکی کے لیے جانا جاتا تھا، شراب خانے کے باہر بیٹھا زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ سنائی کو دیکھ کر اس نے ایک قہقہا لگایا اور اپنے ساتھی سے کہا، اس شخص کی کجادائی تو دیکھو۔ سنائی اپنی عمر عزیز ایک بے مایا قصیدے پر صرف کر رہا ہے، جو دنیاوی جاہ و حشم کے لیے ہے۔ سنائی نے یہ سن کر پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا، لیکن لالا گرا کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ لالا گرا نے ایک گھونٹ شراب پیا اور کہنے لگا، اے خداوندہ، میں ایک اور جام اس سلطان بہرام شاہ کے نام سے پیتا ہوں، جس کی ناکامیوں پر سنائی قصیدے لکھ رہا ہے۔ یہ شخص خود کو ایک عظیم سلطان سمجھتا ہے، جو صرف دنیا کے چند روزہ جاہ و جلال کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ سنائی یہ سن کر غصے میں آ گئے، لیکن لالا گرا کی باتیں تیر کی طرح ان کے سینے میں پیوست ہوتی گئیں۔ لالا گرا پھر کہنے لگا، اور دوسرا جام میں اس سنائی کے نام پیتا ہوں، جو اپنی ساری زندگی فنا ہونے والے سلطان کی تعریف میں لگا رہا ہے، اور خود بھی اسی دنیاوی محبت کی فریب میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنی پوری عمر دنیاوی مدح سرائی میں صرف کر دی، لیکن اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کی طرف کبھی توجہ نہ دی۔ یہ الفاظ سنائی کے دل پر بجلی بن کر گرے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی ساری زندگی ایک بے معنی اور بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ جس جاہ و جلال، جس شہرت اور جس دولت کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، وہ سب انہیں فانی اور بے حقیقت نظر آنے لگا۔ لالا گرا کی بے باک اور سچی باتوں نے ان کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ سنائی نے اسی وقت اپنا قصیدہ پھاڑ ڈالا۔ ان کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے ان کی پوری شخصیت کو بدل دیا۔ وہ دربار کی بجائے وہیں سے اپنے گھر لوٹے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ انہوں نے دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ لیا اور خود کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیا۔ انہوں نے تصوف کا راستہ اپنایا اور اپنی شاعری کا رخ دنیاوی مدح سرائی سے ہٹا کر حمد و نعت، معرفت اور عشق الہی کی طرف موڑ دیا۔ لالا گرا کی باتیں ان کے لیے صرف تانے نہیں تھیں، بلکہ ایک الہامی پیغام تھا جس نے انہیں بیدار کر دیا۔ حکیم سنائی، جو دنیاوی شاعر تھے، اب ایک عظیم صوفی اور عارف بن چکے تھے، جن کے کلام میں روحانیت کی چاشنی اور حکمت کی گہرائی نمایاں تھی۔ ان کی مشہور زمانہ مثنوی حدیقۃ الحقیقت اسی روحانی تبدیلی کا ثمرہ ہے، جو آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ یہ واقعہ حکیم سنائی کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے انہیں ایک عام شاعر سے ایک عظیم روحانی پیشوا بنا دیا۔